وہ جو زندگی لے کر آئے خوبصورت، اس زندگی کو اپنانے میں میرا اللہ راضی ہے۔ اور اس محبوب کی زندگی کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچائے۔ زندگی تو بہت بڑی چیز، حجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمراء، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں جو میں نے آپ کو گن کے سنا دی ہیں۔ 9 بکریاں تھیں، اور اس میں ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یم۔ 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب۔ 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اور اتنی ڈیٹیل، آپ نے مدینہ سے حج کا سفر شروع کیا اپنی اونٹنی قصوا پر، آپ نے 9 تاریخ کو خطبہ دیا اپنی اونٹنی قصوا پر، اب حج کے بعد طواف، اس کے قربانی کے بعد طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے اپنی اونٹنی جدعا پر، آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی عزبا پر۔ یہ پیار ہے میرے اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی اتنی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھپنے دیا۔ اگر ہمیں خطبے کا پتہ ہونا چاہیے چونکہ وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ عزبا اونٹنی پہ سوار تھے، اور اگلی بتاؤں ابو بکرہ یہ سقفی ہیں، یہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور اونٹنی کا لعاب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا۔ اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، عفیر اور یعفور، 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ۔ گھوڑے آپ نے بہت خوبصورت رکھے، میں قربان جاؤں۔ اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دیا، غریبوں کو بھی دیا، میڈیاکر کو بھی دیا۔ اعلیٰ سواریوں پہ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو۔ گلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، اللہ نے اس کا ایسا حسن دیا ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر۔ جب بھی ہم گفٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں گلاب سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سارے گھوڑوں میں کھڑا ہوا نظر آتا تھا، میرے نبی اس پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سکب، سکب کہتے ہیں یوں انڈیلنے کو، اب پانی انڈیل، جو پانی انڈیلے تو ایک تار بن جاتا، دھار بن جاتی، وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ لگتا تھا جیسے پانی کی دھار بن گئی۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ، سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، وہ اتنا تیز بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا یعصوب، یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کی ملکہ کو۔ تو اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں گے ذرا شیشہ لگا کر تو آپ کو شہد کی مکھی کی ملکہ سب سے نمایاں نظر آئے گی، اور ایک شہد کے چھتے میں منیمم 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں، 30,000، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم سے کم 30,000۔ تو وہ اس کا نام تھا یعصوب کہ وہ 30,000 گھوڑوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا۔ تو میں آپ کو کتنی، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں، لیکن یہ وہ چیز ہیں اگر ہمیں آپ کے گھوڑوں کا پتہ نہ ہو تو اس پر تو کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے آدمی، اوہ اچھا یہ مطلب میری حیرانی ہے کہ میں جب حیران ہوتا ہوں اچھا ہاں، اور میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو چہرے سے نہیں یہاں سے پتہ چلتا تھا۔ اتنی چھوٹی بات، کسی کو یوں کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے۔ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے، کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ادھر سے شخص نے بلایا تو آپ یوں کرتے تھے، جی فل پروٹوکول، صرف گردن نہیں ٹیڑھی کرتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سینہ دیتے تھے۔
ادھر سے کوئی کرتا تو آپ یوں کرتے. جی میرے بھائی بولو کیا کہتے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا اور عجیب اور مزے کی سنو. آپ کو برنی کھجور پسند تھی، لو بلا جوڑی مرضی کھجور کھا لو، لیکن میں قربان جاؤں کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کیسا پیار کیا ہے کہ آپ کے کھانے کی پسند بھی بتا دے. برنی اور عجوہ، یہ دو کھجوریں آپ کو پسند. گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا، بکرے کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے اس کا گوشت پسند تھا. ابو عبیدہ بن جراح دیگ چڑھائی ہوئی تھی اور وہ بکرا اس میں پکا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ناولنی الذراع. ابو عبید مجھے دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے وہ ڈوئی سے نکال کے دی تو آپ نے اس کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ 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 ساری کو نوچ کے کھا کے ہڈیاں پھینک کے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ. انہوں نے دوسری نکال کے دے دی تو آپ نے پکڑ کے اس طرح اس ساری کو کھایا اور پھینک دیا. پھر آپ نے کہا ناولنی الذراع، ابو عبید دستی پکڑاؤ. وہ بول پڑے یا رسول اللہ بکرے دیاں دو ہی ہوں دیاں. تو آپ نے فرمایا ویحک، ارے تیرا بھلا ہو، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیرا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدغاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے توڑ آدم علیہ السلام تک. اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو جنت کے جانے آنے میں کوئی اس مسئلہ نہیں ہے. جنت کے آنے جانے کا مسئلہ تو حلال حرام پر ہے، فرائض پر ہے. لیکن میں قربان جاؤں میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر شے. تو بھائیوں اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو. میرے نبی کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح، جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، میرے نبی کی زندگی اور سیرت کو پر اللہ کا پہرا ہے. اب تو آپ کو کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل میں چلے جاؤ، کسی کتاب کا نام کلک کرو، ساری کتاب سامنے آ جائے. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح ایک خوبصورت زندگی گزاری. خوبصورت. آپ کے معجزات، ہم کہتے ہیں نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانی بے شمار ہیں، سب سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں. سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے آپ کے اچھے اخلاق. یہ سب سے بڑا معجزہ کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ایک بدو آتا ہے غورس، وہ تلوار آپ ہی کی اٹھا کر یہاں پسلی میں مارتا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تلوار سیدھی کر دیتا ہے، بول اب تیار ہو جا، کون بچائے گا تجھے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ
تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کی, ہن تو دس تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاونا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. قاتل کو معاف, اس طرح کا جاؤ معاف کیا. 21 سال مکے والے قتل کے منصوبے بناتے رہے. جب آپ فاتح بن کے داخل ہوئے, آپ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا. جو معجزے دیکھ کر, شکستیں دیکھ کر ایمان نہ لائے, اس دن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سارے مکے نے کلمہ پڑھ.